لغت کی کوئی بھی کتاب نہ ہو اگر، تو کیا قرآن ہدایت نہیں ہوگا؟ جس وقت قرآن نازل ہوا کتنی لغت کی کتابیں تھیں، یہ تو سب بعد میں ساری تدوین ہوئی ہیں۔ کیا صحابہ رسول اللہ لغت دیکھ کر قرآن سمجھتے تھے؟ آپ یہ ائمہ لغت کی تاریخ ولادت پڑھیں، یہ کب پیدا ہوئے ہیں اور قرآن کب نازل ہوا ہے۔ ایک علم ہے عروض کے نام سے، شاعری کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے، علم عروض، جس کے اندر شعر کا قافیہ، شعر کا ردیف، شعر کا وزن۔ یہ ہمارے جو شاعر نوح لکھتے ہیں یہ ہر چیز سے آزاد ہیں، لغت سے بھی، زبان سے بھی، قانون سے بھی۔ یہ ایک ہی لفظ سے پورا نوحہ بنا دیتے ہیں، بابا 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 کر کے، ایک لفظ تکرار کر کے پورا گھنٹے کا کلام بنا دیتے ہیں، شعر بنا دیتے ہیں۔ یہ شاعروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آزاد شاعری ہے، اس میں نہ زبان جاننا ضروری ہے، نہ شعر جاننا ضروری ہے، نہ ادب، نہ وزن، نہ قافیہ، کچھ بھی اس میں شرط نہیں ہے۔ فقط آپ کے اندر عمران خان کی طرح خواہش ہونی چاہیے بھرپور اقتدار کی، باقی کوئی صلاحیت نہ بھی ہو وہ اتنی اہم مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اندر ہوس ہونی چاہیے۔ لیکن جو شاعر ہیں، واقعاً شاعر ہیں، فطری طور پر ان کے اندر یہ عروض الہامی علم ہوتا ہے، یہ پڑھنے سے نہیں آتا۔ لیکن بعضوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی، اور سب سے معروف عروض نویس مصنف نحوی خلیل ہیں، خلیل نحوی، انہوں نے علم عروض کی بنیادیں رکھیں، بحریں لکھیں اور تعلیم دی۔ دوسرے شاعر نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ جو خلیل نے بحریں لکھی ہیں، فاعلن، وہ شعر مجھے پورا اس طرح یاد نہیں ہے، فاعلن فعولن فاعلن اس طرح سے ہے، کلھا فضول، یہ شاعر خود لکھ رہا ہے کہ یہ بحریں جتنی بھی اس نے لکھی ہیں 14 بحریں عروض کی، یہ سب کلھا فضول، ھذا شعر الورا من قبل ان یخلق خلیل۔ کہا کہ یہ ورا کا شعر دیکھو کتنا فصاحت کے اعلیٰ درجے پر ہے، اس وقت یہ خلیل پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اسی طرح قرآن کریم، یہ لغات جب تدوین ہوئی ہیں تو اس وقت تو قرآن کے زمانے میں تو نہیں تھی۔ قرآن کی خود قرآن اپنی زبان سمجھا دیتا ہے، چونکہ مبین ہے، تبیان ہے۔ تبیان کا مطلب ہے کہ قرآن کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ابھی لوگوں نے محتاج بنا دیا ہے۔ سب سے پہلا جو قرآن کو محتاج بنا دیا گیا حدیث کا، قرآن حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اور حدیث سے ہی سمجھاتے ہیں۔ بھلے ایسی احادیث ہیں جو تفسیری احادیث کہلاتی ہیں، جو قرآن کی آیات کے متعلق ہیں، وہ مدد دیتی ہیں قرآن کو سمجھنے میں، لیکن یوں نہیں ہے کہ قرآن حدیث کے اوپر منحصر قرار دیا ہے کہ اگر حدیث نہ ہوئی تو قرآن کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دوسرا، قرآن محتاج ہو گیا ہے تفسیروں کا، مفسرین کا، یہ سابقہ مفسرین نے جو قرآن کی تفسیریں کی ہیں، اگر یہ نہیں ہوئی تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور تیسرا، قرآن محتاج بنا دیا گیا ہے کتب لغت کا، بعضوں نے اس کے اوپر بہت انحصار کیا ہے کہ کتاب لغت کی مدد سے قرآن کی تفسیر کی ہے۔ اتفاقاً اردو میں بھی بعض مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے لغت کے سہارے قرآن کی تفسیر کی ہے، اور قرآن کو لے کے کہاں چلے گئے ہیں یہ اب خود محشر میں جواب دیں گے کہ اللہ نے قرآن کہاں اتارا تھا اور کس مقصد کے لیے، اور یہ لغت کی مدد سے کہاں لے گئے ہیں قرآن کو۔ ایسے موجود ہیں، کچھ ابھی بھی ہیں، کچھ فوت ہو چکے ہیں، صرف لغت پر انحصار کیا۔ قرآن اپنی بات خود سمجھا دیتا ہے، خود قرآن اپنی بات سمجھا دیتا ہے۔ اب ہم خالی ذہن سے اگر عبد اور الہ کا معنی سمجھنا چاہیں تو قرآن کی آیات کو مشاہدہ کریں، ہر آیت آپ کو مزید مطلب وضاحت کرتی جائے گی۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں ایک وہ آیات ہیں جن میں یہ آیات بتا رہی ہیں، لوگوں کو ہدایت دے رہی ہیں کہ الہ فقط اللہ ہے، اللہ الہ، اللہ خدا کے ساتھ مختص نام ہے۔ اللہ کئی چیزوں کا نام نہیں ہے، کئی لوگوں کا نام نہیں ہے، کئی سلاطین کا نام اللہ نہیں ہے۔
الہ ہو سکتا ہے. الہ خود قرآن نے بھی بہت ساروں کے لیے استعمال کیا ہے. اور انسان مختلف الہ بنا سکتا ہے لیکن مختلف اللہ نہیں بنا سکتا. اللہ کو الہ ماننا ہے. اس مضمون کی بہت ساری آیات ہیں. سورہ بقرہ میں آغاز ہوتا ہے, سب سے پہلے تو بسم اللہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا لفظ الہ اللہ کے اندر موجود ہے, یہاں ہے, پھر اس کے بعد تکرار ہو رہا ہے مسلسل. سورہ بقرہ میں ہے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. سورہ بقرہ آیا 133 میں. قرآن کریم نے ایک دینی اسوہ خوبصورت پیش کیا ہے کہ آپ اللہ کی ہدایت لو اور اس طرح بننا ہے آپ نے, اور وہ اسوہ ہے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کا. یہ سورہ بقرہ میں قصہ ہے پورا, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ. جس نے ابراہیم کے مذہب طریقے سے روگردانی کی, دوری اختیار کی, وہ صفی ہے, وہ بے وقوف انسان ہے. یہ ایک دفعہ توفیق ہوئی تھی, یہ تبلیغی مجالس میں یہ موضوع رکھا تھا کہ قرآن کریم نے جو طبقات متعارف کروائے ہیں ان کو زیر بحث لائے تھے کہ کون کون سے طبقات قرآن نے, جیسے متقین ہیں, منافقین ہیں, مشرکین ہیں, کفار ہیں, اور مختلف طبقات ہیں. یہ ادھوری رہ گئی, بس آگے نہیں بڑھی, اس کو تکمیل کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک طبقہ یہ سفہا ہے, احمق لوگ, اور ان سے قرآن بچانا چاہتا ہے. سفیہوں سے امت کو, انسانیت کو خدا بچانا چاہتا ہے. اب پاکستانیوں نے خود احتیاط نہیں کی, سفہا سے خدا نے نہیں بچایا ان کو, چونکہ انہوں نے خدا سے یہ مانگا ہی نہیں ہے کہ خدایا ہمیں بے وقوفوں سے بچا. لہٰذا یہ سفہا سیاست میں, مذہب میں, حکومت میں, ہر شعبے پر سفہا کا غلبہ ہے, اور یہ نسل سفہا کے سائے میں پل رہی ہے. سفہا کن کو کہتے ہیں؟ صفی اس کو کہتے ہیں جو راہ ابراہیم پر نہ ہو, طریقہ ابراہیم اس نے نہ اپنایا ہوا, وہ صفی ہے. کوئی بھی عورت ہو, مرد ہو, عالم ہو, جاہل ہو, وہ پنجابی ہو, سندھی ہو, بلتی ہو, گلگتی ہو, پٹھان ہو, پشتون ہو, کوئی بھی ہو, اگر حضرت ابراہیم کی راہ پر نہیں ہے, قرآن فرماتا ہے یہ احمق ہے, یہ صفی ہے. اور پھر کیا کریں سفہا کو؟ تو نہ کہو کہ اتنے زیادہ ووٹر ہیں, صفی ہمارے ووٹر ہیں. صفیوں کو ملا کر صفیوں کو ملا کر ہم ایک تنظیم بناتے ہیں, بڑی پارٹی بنے گی. اتفاقاً سفہا سے جنہوں نے جماعت بنائی ہے, بڑی جماعت بنائی ہے, اور جنہوں نے سفہا کو چھانٹی کیا ہے ان کے لیے شدید مشکلات پیش آئی ہیں. امیر المومنین نے سفہا کو چھانٹی کیا, فلٹر لگایا غربال, اور فرمایا کہ میں تمہیں فلٹر کروں گا. اس فلٹر میں سے سفہا سارے نکل گئے, پیچھے جو رہ گئے بہت مٹھی بھر, ان کے ذریعے سے کوئی کام آگے نہیں بڑھا. اس کے بدلے میں امیر شام نے سارے سفہا جمع کر لی. ایسی کشش پیدا کی, صفی امیر المومنین کے گھر سے نکلتا, کوفہ سے سیدھا شام پہنچ جاتا, اور وہاں بڑا جمع غفیر لگ گیا. وہاں پر سفہا کا ایک پورا امت سفہا بنا لی اس نے.